یہ کتاب قرآن مجید ہم نے اس کو نازل کیا ہے ہدی و بشریٰ، ہدایت بنا کر اور مومنوں کے لیے خوشخبری بنا کر۔ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ساتھ آخرت کے بھی ایمان لاتے ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور بزرگی اللہ تبارک و تعالی دے واسطے، جس اللہ احکم الحاکمین نے یہ سارا جہان بنائے، رنگا رنگ نعمتاں دے نال بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی بڑی ہی کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اسلام اور دین سب سے بڑی دولت ہے۔ جس آدمی کے پاس اسلام نہیں، پوری دنیا کا مالک بن جائے، بیچارہ فقیر ہے، کلاش ہے۔ اصل دولت دین دی ہے، دین نہیں تھا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ پھر اس تو بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سونے نبی دا امتی بنایا ہے، آخر الزمان نبی، بڑی شان والا نبی، عظمت والا نبی، ہمیں اس دا امتی بنا دیا۔ پھر اللہ نے ہماری زندگی دے اندر یہ مہینہ لے آتا ہے، رمضان المبارک دا مہینہ، جو بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو قرآن بھی شان والا، رمضان بھی شان والا، جو رمضان کا قیام ہے وہ بھی شان والا ہے۔ خوش قسمت وہ بندے نے، وہ انسان نے، چاہے مرد نے چاہے عورت نے، بڑے اچھے نصیبے والے نے کہ جنہیں رمضان دی قدر کر لی، قرآن دی قدر کی تھی، قیام دی قدر کی تھی۔ کئی پریشان ہو جاندے نے رمضان دا چند دیکھ کے، یہ کی بنے گا، رمضان آ گیا، روزے آ گئے، رات تراویح سننیاں بڑیاں اوکھیاں نے، سوارا سننا پڑتا۔ اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ خوش ہوتے ہیں، پریشان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ مومن نیکی کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ نیکی کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان پہ ایسے راضی نہیں ہوا، ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ ہر نیکی کے کام میں آگے ہوتے تھے، سب کا لے جاتے، خوش ہوتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بڑے عظیم صحابی نے، بڑی شان والے، بڑے مقام والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا معاذ دن قیامت دے میری امت دے علماء دا قید ہوئے گا، سب سے آگے ہوئے گا امت کے علماء میں سے۔ کہ وہ یہ صحابی بہت بڑا خطیب تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آخری وقت آیا معاذ بن جبل کا رضی اللہ عنہ کا، دنیا تو جانے لگے،
چند لمحے پہلے بیان کیا، وہ آخری باتیں سنو معاذ بن جبل دیا رضی اللہ تعالی عنہ دیا۔ فرمانے لگے یا اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں دنیا سے اس واسطے پیار نہیں کیا یا رنگینی بڑی ہے، محل نے، مہاڑیاں نے، بغات نے، اللہ میں دنیا نے اس لیے پیار کیا ہے، اس جہان میں روزے ہیں اور رات کا قیام ہے۔ اللہ مجھے تاں پیار ہے اس دنیا سے، اس دنیا میں رمضان آتا ہے اور رات کا قیام آتا ہے۔ تو نمبر 3 علماء کی مجالس ہوتی ہیں، علماء دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کے حلقے ہوتے ہیں۔ میں دین کے حلقوں کی وجہ سے، دینی علماء کی وجہ سے پسند کرتا ہوں اس دنیا کو۔ یعنی صحابہ کی پہچان تھی 3 باتیں دنیا میں رہنے کے لیے: رمضان اور رات کا قیام اور علماء کی مجالس۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اگر یہ 3 باتیں نہ ہوتی دنیا میں دنیا پسند نہ کرتا۔ آج ہم بھی سوچیں ہمیں کس چیز سے پیار ہے دنیا میں، ہمیں کون سی چیز محبوب ہے؟ تو ہم تو یہی کرتے ہیں نا، ایسے بنا لیے، اے بنا لیے، اے بنا لیے۔ اصل زندگی تو انسان دی وہی ہے جیسے آخرت بن جائے، کیونکہ آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، دنیا تو عارضی ہے، تو فانی ہے، تو پتہ نہیں کدو ختم ہو جانی ہے۔ اگر کچھ باقی رہنے والی ہے تو وہ تو آخرت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو، اے میرے بیٹو، سے بخاری میں حدیث، لا تکونوا بناء الدنیا وکونوا بناء الآخرہ، اے میرے بیٹو دنیا کے بیٹے نہ بنے آجے، بنے جے آخرت کے بیٹے۔ تیاری آخرت نہیں کرے آجے، دنیا واسطے نہ سوچ دے رہے آجے دنیا کیویں بننی ہے، دنیا کیویں بننی ہے۔ اگر آخرت بن گئی سب کچھ بن گیا، آخرت ناکام ہوگی ہر شے ناکام ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ ہماری آخرت بنا دے، اللہ ہم میں سے ہر بھائی کو آخرت کا شوق عطا فرمائے اور آخرت واسطے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت کی محنت تو قرآن نال ہے اور رات دے قیام نال ہے۔ یہ رات دا قیام اور نوافل بندے کو اللہ دے قریب کر دیتا ہے، اللہ دے قریب۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے، صحیح بخاری دی، اور حدیث قدسی ہے۔ قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ نبی فرمائے اللہ ایسے کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی کہے اللہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث ہوتی ہے، مرفوع حدیث وہ ہے صحابی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ رہے ہیں، یہ راوی صحابی ہو بات کرے نبی کی، وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے۔ تو قدسی حدیث کہ نبی راوی ہے، بات اللہ کی بتا رہے ہیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ فرق ہے حدیث قدسی میں اور مرفوع حدیث میں۔ حدیث کی کئی اقسام نے، کوئی مرفوع ہے، کوئی موقوف ہے، کوئی مقطوع ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسن لغیری ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی صحیح لغیری ہے، کوئی مقبول ہے، کوئی مردود ہے، کئی اقسام نے حدیث کی، یہ اہل علم جانتے ہیں۔
جو سب سے بلند مقام ہے وہ حدیث قدسی کا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یزال عبدی، سوال ہے یا اللہ تینوں بندہ پیارا کیڑا ہے؟ اللہ تو کس طرح پیار کرنا ہے؟ اللہ سانو تیرا پیار چاہیے، اللہ تیری رضا چاہیے۔ میرے نبی نے سوال کیتا اللہ تو راضی کیویں ہونا ہے، اللہ تو سانو قریب کیویں کرنا ہے؟ او بخاری دی حدیث سنو، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب جی، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اللہ فاذا احببتہ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وإذا سألني لأعطينه ولا استعاذني لأعيذنه، رواہ البخاری۔ لمبی حدیث۔